السلام علیکم پاکستان اور ایم کیو ایم پاکستان کارکنان. میں آج شہری سندھ کے لوگوں سے بھی مخاطب ہوں. اکثر و بیشتر لوگ یہ بات کہتے سنائی دیتے ہیں کہ یار پتہ نہیں ہمارے مسئلے کب ہوں گے، ہمارا شہر یتیم ہو گیا ہے، ہمارا شہر یہ ہو گیا ہے، ہمارا شہر فلاں ہو گیا. اور وہ ایک پاکستان کے غدار یعنی کہ الطاف حسین کے اندر اس کو اپنا محسن کہہ رہے ہوتے ہیں، اپنا باپ کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے ہمیں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. اور اس کے اندر اپنی نجات ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. میں نے پچھلے دنوں ایک ویلاگ کیا تھا جس کے اندر میں نے بات سمجھایا تھا، کوشش کی تھی آپ کو سمجھانے کی، جسارت کی تھی کہ ایک اچھے لیڈر کے اندر قرآن کی روح سے بھی 4 سے 5 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اور وہ یہ تاریخ بتاتی ہے کہ جو بڑے بڑے لیڈران گزرے ہیں، اسلام کے نبی گزرے ہیں، انبیاء کرام گزرے ہیں، یا اس کے بعد بھی بہت سارے لیڈر گزرے ہیں، ان کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ کہ ان کا کردار، ان کی شخصیت، ان کا مرتبہ، ان کی بہادری اور ان کا خاندان بہت امپورٹنٹ ہے. یہ اہم ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے بھی ہر کسی کو نہیں دی تھی. اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے بھی پیغمبران دین، جتنے بھی صوفے انبیاء کرام گزرے ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ 4-5 چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ وہ اس کے اندر برتر ہوں گے. میں امیری کی بات نہیں کر رہا، میں اس کے علاوہ ہر چیز کی بات کر رہا ہوں جو کسی شخص کو لیڈر بناتی ہے. کچھ دنوں پہلے بھی میں نے ایک ویلاگ کیا تھا اور میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ میری نظر میں ایک اچھے لیڈر کو پاکستان کے کانٹیکس کے اندر ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا پاکستانی اور ہمارے کیس میں ایک اچھا مہاجر ہونا چاہیے. اور اگر یہ 4 چیزیں اس میں موجود ہیں تو وہ لیڈر بننے کے قابل ہے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ کئی لوگ آج بھی ایسے شخص کو اپنا لیڈر کہتے ہیں، اپنا محسن کہتے ہیں، وہ دیا جلائے رکھنے کی بات کرتے ہیں. اور مجھے اس بات پہ شک زیادہ حیرت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو میری نظر میں جن کے گلوں میں اللہ تعالیٰ نے توق ڈال دی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مظلوموں کا ساتھی کر کے آپ کو غلامی کا توق آپ کے گلوں میں ڈال دیا. یہ وہ لیڈر ہے کہ جس نے 18ویں ترمیم پاس کروا کے آپ کے گلے میں غلامی کا توق ڈال دیا. اچھے لیڈر قوم کو اللہ کی عنایت سے ملتے ہیں. اور جیسے کہ میں نے پچھلی دفعہ آپ سے کہا کہ شاید ہماری قسمت وہ ابھی لیڈر آیا ہی نہیں ہے جس کو ہم لیڈر سمجھ رہے تھے. چونکہ اگر آپ قرآن کی روح سے ان 4-5 چیزوں کا تجزیہ کریں تو الطاف حسین نہ تو ایک بہادر آدمی تھا، نہ ایک اچھی شخصیت کا مالک تھا، نہ اچھا کردار کا مالک تھا، نہ اچھے خاندان کا مالک تھا، اور نہ وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ اچھے سوچ کا مالک تھا. مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو اس کو لیڈر سمجھتے ہیں. اور شاید یہی بات ہے، کیونکہ آپ ایک ملک کے غدار کے اندر اپنا لیڈر ڈھونڈ رہے ہیں، تو میری نظر میں شاید ریاست ابھی بھی اس بات پہ کمفرٹیبل نہیں ہے کہ وہ ایسی مہاجر کو، ایسی قوم کو جو آج بھی، میں نہیں کہہ رہا سارے مگر کچھ بیشتر لوگ جو آج بھی ایم کیو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو شاعر قسم کے، بغیرت قسم کے لوگ ہیں، شاید اسی وجہ سے آج تک ریاست وہ نقصان جو 22 اگست کو ہوا یا اس سے پہلے بھی ہوتا رہا، بہت سارے واقعات ہیں جو اب پتہ چلتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے لوگ الطاف حسین کے انڈر اس میں انوالو تھے. میجر کلیم سے لے کر آج تک آج کارکنان آگے بڑھ کے بولتے ہیں، بتاتے ہیں کہ کس طرح کون ملک کے دشمنوں کے لیے کام کر رہا تھا، کس طرح ملک کے اندر ہونے والے بیشتر واقعات میں ایم کیو ایم کے اندر کچھ لوگ جو الطاف کے ساتھ تھے وہ انوالو تھے. اور ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جو آج بھی ایم کیو ایم پاکستان میں ہو اور ریاست نے شاید ان کو معاف کر دیا ہو. تو میں نے سوچا یار کیا مسئلہ ہے، کیا پرابلم ہے. ہم روز سمجھا رہے ہیں، روز بتا رہے ہیں، مگر یہ لوگ سمجھ کیوں نہیں پا رہے. تو میں جب پریشان ہوتا ہوں آپ کو یقین نہیں آئے گا، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ میں کوئی بہت ہی، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو لگتا ہو کہ میں کوئی ماڈرن قسم کا آدمی ہوں. حالانکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے بہت ساری ایسی کتابیں پڑھی ہیں جو مذہب سے تعلق رکھتی ہیں.
تو میں نے ریسرچ کری اور قرآن کے اندر سورہ یاسین ایک ایسی آیت ہے جو کہ مجھے بہت اپیل کرتی ہے. میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہوا ہے کہ اس کو قرآن کا دل بھی کہا جاتا ہے. اور میں نے ریسرچ کری کہ سورہ یاسین کیوں اللہ تعالیٰ نے کس ٹائم پہ اس کا نزول کیا تھا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں نا کہ 615 620 عیسوی کے اندر بھیجی گئی تھی مکہ کے اندر. اور جو مسلمانوں پر یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پر جو ہے نا وہ ان کو اللہ کا پیغام دے رہے تھے اور ان پہ مشکلات ہو رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے میری ریسرچ کے مطابق اس آیت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد کو پیغام دیا تھا کہ آپ اپنی کوششیں جاری رکھیں, اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو صحابہ کرام کو بھی پیغام دیا تھا. اور قریش جو تھے وہ ہمیشہ میریکلز مانگتے تھے, چمتکار مانگتے تھے, مذاق اڑاتے تھے, اور بار بار اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آیت کے تھرو اس بات کی بتانے کی کوشش کی کہ اللہ کی وحدانیت اور مرنے کے بعد آخرت کیا ہے. بہرحال 3 سے 4 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. میں کوئی ظاہری بات ہے کوئی عالم و فکر تو ہونی کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے چیدہ آیت میں امت کو بتائیں وہ یہ کہ قوم کو بتائیں, اس وقت کفار کو میسج دیا کہ اللہ کی یکسانیت جو لوگ نہیں مانتے یا ڈینائل میں ان کو پیغام تھا, اور آخرت کے دن پہ پیغام تھا, انسان کو کیوں پیدا کیا گیا, اس کی کس طرح حساب کتاب ہوگا, اس پہ پیغام تھا. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے پہ چلیں گے ان کی لیے مغفرت ہے, اور جو مشکلات کا سامنا کریں گے ان کے لیے مغفرت ہے. یہ میرا ریسرچ کہتا ہے. مگر اس کو پڑھتے ہوئے 4 آیتیں ایسی ہیں جو مجھے بہت اپیل کریں, اور وہ آج کے کانٹیکسٹ سے سمجھ میں آتی ہیں. اور آج یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آج بھی بہت سارے بیشتر لوگ وہ الطاف کے لیے آج بھی انتظار کر رہے ہیں. اچھا, اب اس میں کوئی شک تو رہ نہیں گیا کہ الطاف میری نظر میں مسلمان نہیں, پاکستان کا غدار بھی ہے. مگر یہ 4 آیتیں ہیں جس کا اگر میں آپ کو ترجمہ بتاؤں گا تو اس ترجمے کے ساتھ حساب سے نسبت سے آپ کو سمجھ میں آ جائے. تو آیت نمبر 7 کہتی ہے کہ بے شک ان میں سے اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہ لائیں گے. مطلب کتنا بھی ہم کو بتا دیں گے جیسے ہم روز کوشش کرتے ہیں, تو یہ آپ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روز ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ ایک ہیں, اللہ پہ ایمان رکھو, آخرت پہ ایمان رکھو. تو وہ ان کی بھی نہیں سن رہے. اور کیوں نہیں سن رہے؟ وہ آیت نمبر 8 میں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم نے ان کے گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں جو تھوڑیوں تک ہیں, تو وہ اوپر کو منہ اٹھائے رکھیں گے, یعنی کہ وہ ایک ہی طرف دیکھتے ہیں, یونی ڈائریکشنل ہیں وہ. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جی لوگ صرف الطاف کے اندر اپنا باپ ڈھونڈتے ہیں. اس وقت بھی لوگوں نے اپنے ذہنوں میں بدھ بنائے ہوئے تھے اور وہ اس کو پوچھتے تھے. آج کئی لوگ ایسے ہیں جو الطاف کو پوچھتے ہیں. استغفر اللہ, نعوذ باللہ. آیت نمبر 9 کہتی ہے کہ اور ہم نے ان کے آگے ایک دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار, اور ہم نے انہیں اوپر سے ڈھانپ دیا تو انہیں کچھ نہیں سوچتا, یعنی ان کی سوچوں کو بند کر دیا. ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا, کچھ سمجھ نہیں آ رہا. ان کو ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے کہ الطاف حسین بہترین آدمی ہے. اور آیت نمبر 10 کہتی ہے کہ اور ان پر برابر ہے کہ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ, تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ, وہ ایمان لانے کے نہیں ہیں. اب تک کس چیز سے ڈراؤ؟ اس بات سے ڈراؤ کہ یار اپنی آخرت سدھارو, اللہ کی وحدانیت پہ بھروسہ کرو. اور اس کیس کے اندر کہ اچھا لیڈر کون ہے, کیا وہ اچھا پاکستانی ہے, کیا وہ اچھا مسلمان ہے, ان کو اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, کیونکہ وہ آج بھی الطاف جیسے لوگوں کے لیے مشاعرے کرتے ہیں, شعر پڑھتے ہیں, دلوں میں محبتیں رکھتے ہیں. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کفار کچھ ایسے تھے کہ جو بغلوں میں مورتیاں رکھتے تھے اور نماز پڑھنے آتے تھے, اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں,
پاکستان کے سسٹم سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اندر سے بغض رکھتے ہیں, الطاف سے محبت کرتے ہیں. میں تجزیے میں پہنچ گیا ہوں کہ جو پاکستانی مہاجر الطاف سے محبت کرتا ہے جانتے بوجھتے کہ الطاف پاکستان کا غدار ہے, وہ میری نظر میں غدار ہے. تو جب میں نے یہ آیت کا ترجمہ پڑھا تو یقین کریں مجھے اس مشکل کا مسئلے کا جواب مل گیا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے درمیان کئی مہاجر آج بھی الطاف کی ہیلو کا انتظار کر رہے ہیں, کیونکہ ان کی گردنوں میں غلامی کے توق ڈال دیے, ان کو ایک بند کمرے میں بند کر دیا ہے, اور ان کو لگتا ہے کہ اب جیسے کفار جو تھے وہ اپنے بدھوں کی پرستش کرتے تھے, اس طرح یہ لوگ الطاف کی پرستش کرتے ہیں. تو یقین کریں جب سے میں نے یہ آیت کا ترجمہ پڑھا ہے, آیت پڑھی ہے, تو مجھے بالکل کلیئر ہو گئی ہے کہ ان کا قصور نہیں ہے. جب تک اللہ تعالیٰ ان کے گردنوں کے اندر توق نہیں توڑے گا, جو اس دیوار جس کمرے میں ان کو بند کر دیا ہے, بند کمرے میں جس کے اندر الطاف جیسے مرتد کو اپنا باپ, اپنا مسیح, اپنا محسن, پتہ نہیں کیا کیا مانتے ہیں, تب تک کوئی علاج نہیں ہے اس کا. اب پچھلے دنوں ایک محترمہ نسرین جلیل, انہوں نے پتہ نہیں بالآخر 30 سال کے بعد مرنے کی عمر ہی ہوگی ان کی, انہوں نے سچ بتا ہی دیا کہ الطاف ہیز گون نٹس, مطلب الطاف پاگل ہو گیا ہے. نسرین جلیل صاحبہ, الطاف آج نہیں, الطاف 2008 سے پاگل تھا. اور ہم جیسے لوگ, مصطفیٰ کمال جیسے لوگ, انیس کریم خانی بھائی جیسے لوگ, جب آپ کو یہ باتیں بتا رہے تھے تو آج بھی آپ اس ایم کیو ایم کے اندر بیٹھ کر الطافی ایلیمنٹس کو سپورٹ کرتی ہیں. الطاف کو پاگل ضرور کہہ رہی ہیں آپ, مگر الطاف کی لیگیسی کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہیں کر رہی ہیں. الطاف کے خالد مقبول کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہیں کر رہی ہیں. اس گھٹیا قسم کے مشاعروں میں بھی جا رہی ہیں جہاں پر دیے جلائے رکھنے کی بات ہو رہی ہے. مطلب کہتے ہیں انسان کو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جسارت دے. جیسے میں نے پچھلے کچھ دنوں پہلے آپ سے کہا کہ انور بھائی نے ہمت کی, مرنے سے پہلے سچ بول دیا, باقیوں کو بھی اللہ تعالیٰ جسارت دے. میں جیسا آپ سے ذکر کیا کہ سلیم شہزاد مرحوم جب میرے پاس سے دبئی سے ہوتے گئے آخری دفعہ, جب لنڈن میں جا کے پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی, سچ بول کے گئے, بتا کے گئے. تو شاید نسرین جلیل صاحبہ کے دل میں بھی کوئی ایسی بات آئی ہوگی کہ چل اب آخری وقت ہے تو کچھ میں سچ بول دوں. تو شاید یہی بات ہوئی کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, اور اللہ تعالیٰ باقیوں کو بھی ہدایت دے کہ وہ اس بات کو سمجھیں. کیونکہ ایک بات آخری میں یہ کر دوں کہ جب تک آپ اس بات کو نہیں سمجھیں گے, اس بات کو نہیں مانیں گے کہ الطاف نہ اچھا انسان ہے, نہ اچھا مسلمان ہے, نہ اچھا پاکستانی ہے, نہ اچھا مہاجر ہے, کیونکہ وہ آپ کو ہندو دیش کا لیڈر بن چکا ہے, تب تک یہ جو گلے میں توق ڈلے ہوئے نا آپ کے, اور آپ کی سوچ ایک ڈبے میں بند ہے, وہ باہر نہیں نکلے گی. آپ کو یقین نہیں آتا, آپ یہ ترجمہ پڑھ لیں, خود سمجھنے کی کوشش کریں. میں اگین ڈسکلیمر دے دوں, میں کوئی عالم فاضل آدمی نہیں ہوں. قرآن نے یہ بات کلیئرلی کہی ہے, کئی آیتیں ہیں, مگر یہ آیت میری نظر میں, یہ کچھ آیتیں بالکل صحیح بیٹھتی ہیں. اب باقی فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. ہم آپ کو پیغام دیتے رہیں گے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس وقت مسلمانوں کو کہا کہ سچ کا پیغام, حق کا پیغام, اللہ کا پیغام دیتے رہو. ہم آپ کو سچ بتاتے رہیں گے کہ ایسے مرتد آدمی کا ساتھ مت دو, ملک کے غدار کا ساتھ مت دو. پاکستان امت مسلمہ کا ایک اٹوٹ انگ ہے, اس کو توڑنے کی باتیں کرنے والے کا ساتھ مت دو. ہم کرتے رہیں گے اپنا کام. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپ کے گلوں کے توق ٹوٹیں, آپ اس دروے سے باہر نکلیں اور آپ ایمان لے آئیں. ایمان اس بات پہ, کیونکہ جب تک آپ یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ الطاف جیسے لوگ آپ کے لیڈر نہیں ہیں, تب تک اللہ تعالیٰ شاید آپ پہ صحیح لیڈر نہیں بھیجے گا. اور جب تک وہ صحیح لیڈر نہیں آئے گا تب تک آپ ایسی ذلیل خوار ہوتے رہیں گے, ٹوٹی روڈوں سے گزریں گے, گندا پانی پئیں گے, گٹر سے گزریں گے, کتے والی زندگی گزاریں گے, اور گھٹیا قسم کی شاعری کرتے رہیں گے جیسے کچھ گدھے کرتے ہیں. اداور سے دانش کا گزار دیجیے. پاکستان زندہ باد, اسلامی زندہ باد. جی ہمارے